گھروں میں بھی مشکلات آئی ہوئی ہیں اس نالائکی کی وجہ سے، تو اس کے لیے جد و جہد تو کرنی پڑے گی، اور اس جد و جہد میں ہم سب سے آگے ہیں۔ ملتان شہر کو میری ریکویسٹ ہے کہ وہ باہر آئیں، اس نالائق اور اس نااہل حکومت کے خلاف اپنی جد و جہد جو ہے وہ رجسٹر کرائیں، اور اس کو جو آخری دھکا جو ہم دینے جا رہے ہیں اس میں شامل ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اور جب گھروں پر مشکلات آتی ہیں، فیملیز پر مشکلات آتی ہیں، تو گھروں کی جو بیٹیاں ہیں، خواتین ہیں، وہ باہر نکلتی ہیں۔ جب قوموں پہ اور ملکوں پہ مشکلات آتی ہیں، اب پاکستان پہ مشکل آئی ہے، تو میں نے سنا ہے کہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ تشریف لا رہی ہیں، کیونکہ بلاول کو کرونا ہے۔ تو جب ملک پر مشکل آئی، جب ملک کے عوام پر مشکل آئی، تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی بیٹیاں، جس میں آصفہ بھٹو زرداری شامل ہیں، جس میں مریم نواز ہیں، انشاءاللہ اپنی قوم کے لیے باہر نکلیں گی۔ اور ملتان کو میرا ایک دفعہ میسج ہے کہ ان ہتھ کنڈوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل یہ حکومت اپنی آخری سانسوں پر ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ حکومت میں مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ حکومت، نہ صرف مجھے شک نہیں ہے بلکہ اس حکومت کو بھی شک نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ خوف کا عالم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنا گھر جانا نظر آ رہا ہے، تو یہ اب گھر جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو بس یہ آخری چند دن نے جد و جہد کے، انشاءاللہ تعالی پوری قوم اس میں شامل ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے پچھلے دن ٹویٹ بھی کیا کہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کا جو کرونا کے اوپر پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، تو آپ لوگ جلسے کر رہے ہیں اور آپ ٹویٹ کر کے یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔ میں میڈیکل اسٹوڈنٹس کی بات اس لیے کی تھی، جب پورے ملک کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک پالیسی ہے، تو میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں ان کے لیے علیحدہ پالیسی کیوں ہے؟ اس میں پیچھے کیا ہے وہ بھی بتایا جائے نا، کہ باقی سب کو آپ نے چھٹیاں دے دی، باقی سب کے امتحانات آپ نے کینسل کر دیے، تو اس میں کیا ایشو تھا؟ اور دوسری بات، آپ نے کرونا کی بات کی، کل ہزاروں کے حساب سے وہاں پہ پولیس تعینات تھی، بلکہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون سے پہلے جو جلسہ ہو رہا تھا وہ شاید پولیس کا ہو رہا تھا۔ میں پولیس کو اس میں الزام نہیں دیتی، میں سمجھتی ہوں کہ وہ اپنی نوکریاں کر رہے ہیں، وہ خود اس حکومت سے تنگ آئے پڑیں، لیکن کسی پولیس والے نے کوئی ماسک نہیں پہنا تھا۔ آپ سڑکوں پہ چلے جائیں، بازاروں میں چلے جائیں، وہاں کوئی ایس او پیز نہیں ہے، کوئی ماسک کسی نے نہیں پہنے ہوئے۔ اور اگر آپ چلیں وہ بھی چھوڑ دیں، آپ یہ دیکھیں کہ جو جماعت اسلامی کے جلسے ہوئے ہیں، جو حکومتی ارکان کے جلسے ہوئے ہیں اور گیٹ ٹوگیدرز ہوئے ہیں، تو کرونا کیا جلسوں سے باہر رکتا ہے اور پہلے چیک کرتا ہے کہ یہ حکومتی جلسہ ہے تو میں اس کے اندر نہ جاؤں، اور اگر اپوزیشن کا جلسہ ہے تو اس کے اندر چلا جاؤں؟ یہ مذاق کے عوام کے ساتھ آپ کرونا سے نہیں ڈر رہے، آپ اپنی حکومت کو جاتے ہوئے دیکھ کے ڈر رہے، اسی لیے آپ یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ یہ بھول جائیں کہ یہ کرونا سے ڈر رہی ہے، یہ کوئی ایس او پیز، سارے ایس او پیز جو ہے وہ اپوزیشن کے لیے۔ کرونا یہ دیکھتا ہے کہ اپوزیشن کا جلسہ ہے تو اندر چلا جاؤں، اور گنتی کرتا ہے کہ 300 ہیں تو اندر نہیں جاؤں گا، اگر زیادہ ہیں تو اندر چلا جاؤں گا۔ یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ اور یہ جو ملک کو کرونا لاحق ہوا ہے، کووڈ-18 جس کو میں کہتی ہوں عمران خان کی صورت میں، اس سے ملک کو نجات دلانا، یہ کرونا تو انشاءاللہ تعالی کووڈ-19 چلا جائے گا، کووڈ-18 کو گھر بھیجنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس نے ملک کے کونے کونے میں جو جس طرح سے قیامت لوگوں کے گھروں میں آئی ہوئی ہے، اس کو بھیجنا زیادہ ضروری ہے۔ میڈم یہ کل وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو جمہوریت کا علم نہیں، وہ شعبدہ بازی کر رہی ہے، نہ ہی اسے جمہوری اصولوں کی کوئی پاسداری ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا جو سلیکٹرز کے کندھوں پہ چڑھ کے آیا ہو، جو امپائر کی انگلی کو دیکھ کے آیا ہو اور آج تک انہی کا پلو پکڑ کے چل رہا ہو، اس کو ایسی بات کرنی زیب نہیں دیتی۔ ان کے منہ سے جمہوریت کی بات جو ہے وہ ایک توہین کی طرح لگتی ہے۔ شکریہ۔ اچھا میم پلیز یہ بتائیے گا کہ جس طرح شہباز شریف صاحب بھی ابھی پیرول کے اوپر، رہائی کے اوپر ہیں، آپ کے والد محترم بھی ملک سے باہر ہیں، تو اگر ایسے حالات کے اندر ان پی ڈی ایم کے جلسوں کے دوران آپ کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو پیچھے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی پی ڈی ایم کے جلسوں میں کون کرے گا؟ دیکھیں، میں اگر سمجھتی ہوں کہ اس کو گرفتاری کو آپ ایک ہتھ کنڈے پہ یا خوف کے طور پہ یوز کرتے ہیں، تو میں ان لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ گرفتاری کے خوف سے صرف وہ بزدل بھاگتے ہیں جو دیواریں پھلانگ کے، آپ کو یاد ہے نا وہ سینز پوری دنیا نے دیکھے تھے کہ جب لائرز موومنٹ چل رہی تھی تو آپ زیر زمین چلے گئے تھے، جب آپ کی گرفتاری کی باری آئی تو آپ دیواریں پھلانگتے ہوئے چلے گئے۔ مریم نواز شریف کسی گناہ کے بغیر 2 دفعہ جیل کاٹ کے آ چکی ہے۔ جو انسان 2 دفعہ جیل کاٹ کے آ جائے، ڈیتھ سیلز میں رہ کے آ جائے، اس کو تیسری دفعہ بھی گرفتاری کوئی خوف نہیں دیتی۔ تو یہ تحریک جو ہے نا، یہ لیڈران کی تحریک نہیں ہے، یہ تحریک جو ہے یہ عوام کی تحریک ہے۔
مریم نواز جو ہے وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ملتان کا جلسہ بھی ہوگا، لاہور کا جلسہ بھی ہوگا. یہ حکومت گھر جائے گی. آج ملک و قوم پر مشکل وقت ہے، حکومت کو آخری دھکا دینے جا رہے ہیں. اور اب آپ کو بتائیں، پی ٹی ایم ملتان کے جلسے کے پیش نظر انتظامیہ نے بہاولپور ستلج دریا پر کنٹینرز لگا دیے ہیں. پولیس کی بھاری نفری بھی ستلج دریا کے پل پر موجود ہے. پی ٹی ایم ملتان کے جلسے کے پیش نظر انتظامیہ نے بہاولپور ستلج دریا پر کنٹینرز لگا دیے ہیں. پولیس کی بھاری نفری بھی ستلج دریا پر موجود ہے. تو آپ کو بتا رہے ہیں، پی ٹی ایم ملتان کے جلسے کے پیش نظر انتظامیہ نے بہاولپور ستلج دریا پر کنٹینرز لگا دیے ہیں. گجرات میں پولیس نے درجنوں نون لیگی کارکنوں کو گرفتار کر لیا. پولیس نے کارکنوں کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا. لیگی رہنما عابد رضا، حاجی ناصر اور اورنگزیب بٹ کے گھروں پر پولیس تعینات کر دی ہے. تو آپ کو بتا رہے ہیں، گجرات میں پولیس نے درجنوں نون لیگی کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے. پولیس نے کارکنوں کو نامعلوم مقام پر منتقل بھی کر دیا ہے. لیگی رہنما عابد رضا، حاجی ناصر اور اورنگزیب بٹ کے گھروں پر پولیس تعینات کر دی گئی ہے. تو آپ کو عام خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. گجرات میں پولیس نے درجنوں نون لیگی کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے. پولیس نے کارکنوں کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے. آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. پولیس نے نون لیگی رہنماؤں اور کارکنوں کی گاڑیاں بھی قبضے میں لے لی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو مزید تفصیلات رانا شہزاد سے جان لیتے ہیں. رانا شہزاد، بتائیے گا ہمیں. جی بالکل، گجرات ڈی پی او گجرات کی حکم پر جو ہے وہ گجرات پولیس کی جو ہے وہ لیگی کارکنوں کے گھروں کے باہر بھاری نفری جو ہے وہ تعینات کر دی گئی ہے. لیکن ڈی پی او گجرات کا یہ کہنا تھا کہ درجنوں کارکن بھی جو ہے وہ گرفتار کر رہی ہیں. لیکن لیگی کارکن یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے گھروں میں رات کے جو ہے وہ پولیس نے چھاپے مارے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھاری ہمارا جو ہے وہ نقصان بھی کیا ہے. گھروں کے دروازے بھی جو ہے وہ توڑ دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لیگی کارکنوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے کارکن تو گرفتار کیے گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہماری گاڑیاں وہ بھی جو ہے وہ قبضہ میں لے لی گئی ہیں. کسی کو بھی جو ہے وہ پی ڈی ایم کے جلسہ میں جانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جا رہی. گھروں کو جو ہے ہماری خواتین ہیں ان کو بھی جو ہے وہ محصور کیا ہوا ہے. بھاری نفری تعینات کر کے خوف و ہراس جو وہ پھیلایا جا رہا ہے. بہت شکریہ رانا شہزاد اپڈیٹ کرنے کے لیے. نون لیگی رہنما احسن اقبال پر 7 دسمبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی. احتساب عدالت اسلام آباد میں ناروال سپورٹ سٹی کمپلیکس ریفرنس کی سماعت ہوئی. مزید تفصیلات احتشام کیانی سے جان لیتے ہیں. احتشام، بتائیے گا ہمیں. دیکھیے، احتساب عدالت نے فرد جرم عائد کرنے کے لیے 7 دسمبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے. 5 ملزمان ہیں اس ریفرنس میں جو گزشتہ سماعت ہوئی تھی. پہلی سماعت تھی جس میں 3 ملزمان عدالت کے روبرو پیش ہوئے. 2 ملزمان پیش نہیں ہوئے تھے. عدالت نے ان کو نوٹس کر کے آج کی تاریخ پہ طلب کیا تھا. 5 ملزمان آج عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور جج احتساب عدالت جو اصغر علی ہیں انہوں نے یہ ریمارکس دیے کہ ملزمان کی حاضری لگا لیں اور ان کو ریفرنس کی کاپیاں فراہم کر دیں تاکہ آئندہ سماعت جو ہے اس پر فرد جرم عائد کی جا سکے. احسن اقبال عدالت کے روبرو پیش ہوئے. یہ ناروال سپورٹ سٹی کمپلیکس ریفرنس ہے جس میں احتشام کے آنے. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. شیخ زید ہسپتال لاہور کے پروفیسر آف میڈیسن ڈاکٹر ضیاء اللہ کرونا سے انتقال کر گئے. پروفیسر ضیاء اللہ نیشنل ہسپتال میں زیر علاج تھے لیکن جان پر نہ ہو سکے. مزید تفصیلات زاہد چودھری سے جان لیتے ہیں. جی زاہد چودھری، بتائیے گا. جی، انتہائی افسوسناک خبر کہ پروفیسر آف میڈیسن شیخ زید ہسپتال ڈاکٹر ضیاء اللہ جن کو خود جو ہے وہ کرونا وائرس لاحق ہوا اور ان کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہونے کی وجہ سے ان کو نیشنل ہسپتال میں زیر علاج رکھا گیا لیکن وہ جاں بر نہیں ہو سکے اور آج ان کی جو ہے وہ وفات ہو گئی ہے. یہ کرونا سے ایک انتہائی قیمتی زندگی جو ہے وہ جو ہے وہ گل ہو گیا اس کا چراغ. یہ پروفیسر آف میڈیسن خود پروفیسر آف میڈیسن تھے ضیاء اللہ اور ان کو بھی کرونا لاحق ہوا تھا. یقیناً یہ افسوسناک خبر ہے. بہت شکریہ زاہد چودھری تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو مارا گیا. ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے شہری کو زخمی کیا. پولیس موقع پر پہنچی تو فائرنگ کا تبادلہ ہوا. مزید کیا تفصیلات ہیں دانیال سید سے جان لیتے ہیں. دانیال، اپڈیٹ کیجیے گا اس معاملے پر. جی دیکھیں، بالکل کراچی کے علاقہ نارتھ ناظم آباد بلاک کے ہے جہاں پر اب سے کچھ دیر قبل
मुबैना मुकाबला हुआ है, 2 डाकू थे